Hello, how are you? I hope you are doing well. Again, I'm here for you having a new video session. آج کی کلاس کا موضوع ہے بیسک گرامر میں ٹینسز. اس میں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ بیسک گرامر میں ٹینسز کو اپنے امپروو کر سکیں، بیکاز ٹینسز جو ہے وہ کسی بھی انگلش کی یا لینگویج کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور آج کی کلاس میں نے آپ کے لیے جس ٹینس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماضی پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، ماضی مکمل جاری، ماضی مکمل جاری، یہ دو ٹینسز کا مجموعہ ہے. پہلے پرفیکٹ ہے پھر کنٹینیوس ہے. آپ دیکھیں ٹینس کے نام کے لحاظ سے پہلے پرفیکٹ آ رہا ہے پھر کنٹینیوس ہے. پرفیکٹ کو مکمل کہتے ہیں اور کنٹینیوس جو کو جاری کہا جاتا ہے. یہ پرفیکٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پہ پرفیکٹ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس ایک مکمل معلومات ہو. مثلاً کہ یہ کام شروع ہوا کس ٹائم شروع ہوا، ماضی میں وہ کون سا وقت تھا سٹارٹ ہوا، یا کام کا وقت اس وقت کا پتہ ہے یا نہیں علم، لیکن ایک پرفیکٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طرح کنٹینیوس ہے کہ کوئی کنٹینیوٹی ہے، دی ایکشن از گوئنگ آن رائٹ ناؤ یا فنش بیفور سم اندر ٹائم. تو پرفیکٹ کنٹینیوٹی از دی کمبینیشن آف ٹو ٹینسز. ماضی ہے گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ یو نو دیٹ، اور پرفیکٹ مکمل اور کنٹینیوس جاری. ماضی مکمل زمانہ جاری مطلب ماضی میں کوئی ایسا کام جو شروع ہوا ہو اس کے ٹائم کا آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم سٹارٹ ہوا اور ابھی تک جاری ہے یا اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ جاری رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں جہاں تک اس کے اسٹرکچر کا سوال ہے تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے ہیڈ، یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور بین جو ہے یہ تھرڈ فارم کی کمی پوری کرتا ہے، بیکاز کہ ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے بعد آپ کو تھرڈ فارم چاہیے. جب دونوں ہو جائیں گے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ بن جائے گا آپ کا. تو بین کیسے آتا ہے؟ جیسے فرسٹ فارم جو ہے وہ کہتے ہیں بی، سیکنڈ فارم جو ہے وہ ہے واز اور ور، یہ سیکنڈ ہے، اور بین جو ہے یہ ورب کی تھرڈ فارم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپنگ ورب اور بین، ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. بنیادی طور پہ بین جو ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھرڈ فارم نہ ہو اور تھرڈ فارم کی ضرورت ہو. یہ بین تھرڈ فارم کی کمی کو پورا کرتا ہے. ایک بات یہ سمجھیں. اور ہیڈ جو ہے یہ پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے، یہ بیس فارم ہے اور فرسٹ فارم ہے. یہ فرسٹ فارم میں ہے HADE ہے، اس کی سیکنڈ فارم میں ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہیڈ پھر تھرڈ فارم میں. تو ہیڈ آپ دیکھیں یہ پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے، سیکنڈ فارم کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، اور اس سیکنڈ فارم کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیں اس میں یہ ہیڈ ہے، یہ بین تھرڈ فارم ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ بن گیا، اور یہ ING فارم کنٹینیوٹی یعنی کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم تین چیزوں کو دیکھیں گے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہیڈ، بین اور ING فارم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ہیڈ سے پاسٹ ظاہر ہوتا ہے، بین سے تھرڈ فارم ہے، یہ دونوں کو ملا کے پاسٹ پرفیکٹ بن جائے گا، اور ING فارم یہ کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے. اس طرح یہ بن جائے گا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. باقی آبجیکٹ اس میں نہیں ہے، ریسٹ آف دا سینٹینس ہے. کبھی کمپلیمنٹ ہوتا ہے، ایڈورب آف ٹائم آ جائے گا، پریپوزیشن آ جائے گی، آرٹیکل آ جائے گا. تو یہ کوئی یہاں پہ آپ کو آبجیکٹ نہیں نظر آئے گا، بیکاز دس سینٹینس کین ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو پیسو وائز. یہ ایکٹیو ہی رہے گا، اس کا پیسو نہیں ہے، ایک ہی اسٹرکچر ہے. یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اگر آپ تھوڑی سی چینجنگ کریں ہیلپنگ ورب میں تو یہاں دیکھیں یہ ہیز اور ہیو ہے. ہیز اور ہیو یہ پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے. کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پریزنٹ کو. اور بین جو ہے وہی میں نے بات بتائی تھرڈ فارم. تو دونوں کو ملا کے بن جائے گا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اوکے. اینڈ دین کنٹینیوس ٹینس ING فارم
تو it becomes present perfect continuous tense. I hope so you have understood the concept. And third one, future perfect continuous tense. آپ helping verb change کر دیں گے, will have and shall have لگا دیں گے, اور پھر been ہوگا تو یہ future perfect بن جائے گا, اور ing فارم وہی ہے. تو تینوں کو آپ اکٹھا سیکھیں. یہ past perfect continuous ہے, یہ present perfect continuous ہے, یہ future perfect continuous ہے. تو فرق کہاں آ رہا ہے؟ فرق helping verb میں آ رہا ہے. had for the past, has have for the present, will have and shall have for the future. مجھے امید ہے کہ اس کے بالکل یہ سمپل ہے. اٹس اے ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. واٹ ڈز اٹ مین اینڈ ویئر از دا ڈفرنس ایکچولی. اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں اردو میں. اردو کے سینٹینس میں جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا, جو آپ کو جو لاسٹ ویڈیو تھی, کہ اردو کے جملے کو آخر سے اسیس کیا جاتا ہے. آخر سے, اینڈ سے اردو کے جملے کو دیکھا جاتا ہے سینٹینس کے لاسٹ میں نا. تو یہاں دیکھیں میں نے لکھے ہیں 3 لفظ, تا رہا تھا. ان سے تو آپ واقف ہوں گے, تو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے پڑھا تھا. رہا, رہی, رہے تو کنٹینیوس کو ظاہر کرتے ہیں. تھا, تھی, تھے پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ جو تا, تھی, تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شروع میں, یہ پرفیکٹ کی نشانی ہے اردو میں. اردو میں یہ پرفیکٹ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, جیسے تا رہا تھا, تی رہی تھی, تے رہے تھے, یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی اردو میں نشانی ہوگی. جب آپ کسی اردو کے جملے کے اختتام میں تا رہا تھا, تی رہی تھی, تے رہے تھے دیکھیں گے تو یہ بنے گا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بن جائے گا. اوکے, اور اس کو اردو میں آخر میں دیکھا جائے گا. اگر ہم اس میں تھوڑی سی چینجنگ لاتے ہیں اور بن جاتا ہے تا رہا ہے, اب ہمارے پاس حروف ناقص ہے اور ہیں. پہلے تھا, تھی, تھے حروف ناقص تھے, اب حروف ناقص ہے اور ہیں. تو اب آپ کا جملہ ماضی نہیں رہا, ماضی میں نہیں رہا, ماضی نہیں ہے, اب یہ پریزنٹ میں, حال میں چلا گیا ہے. اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آپ جائیں گے. تا رہا ہے, تی رہی ہے, تے رہے ہیں, یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہوگا. اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہاں پہ ہوگا, ہوگی, ہوں گے لگا دیں گے. باقی تو تقریباً سیم. تا رہا یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی. تی رہی ادھر بھی استعمال ہوا ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے, سب بھی ہیں. تے رہے تینوں میں ہیں. لیکن اصل حروف ناقص ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ جملہ ماضی کا ہے, حال کا ہے یا مستقبل کا ہے, پریزنٹ ہے, پاسٹ ہے یا فیوچر ہے. اس کا فیصلہ اردو میں حروف ناقص کرتے ہیں. تو تا رہا تھا, تی رہی تھی, تے رہے تھے, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں آتا ہے اس کے اختتام میں. اور تا رہا ہے, تی رہی ہے, تے رہے ہیں, یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں آتا ہے. اور تا رہا ہوگا, تی رہی ہوگی, تے رہے ہوں گے, یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں آتا ہے. تو اردو کی نشانی آپ نے سمجھی. انگلش کی میں نے بتائی. ہیلپنگ ورب اور مین ورب ول ڈیسائڈ واٹ ٹینس از دس ایکچولی. یہ ٹینس کون سا ہے, یہ ہیلپنگ ورب اور مین ورب بتاتا ہے. اور اردو کے جملے کو اینڈ سے اسیس کیا جاتا ہے. آئیے چند ایگزامپلس دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ایگزامپل سے بخوبی فرق واضح ہو جائے گا. پہلا سینٹینس جو میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے کہ پشاور میں بارش ہوتی رہی ہے. اب اس جملے میں دیکھیں, تی رہی ہے آخر میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ تی رہی ہے. تی سے پرفیکٹ ظاہر ہوتا ہے, رہی سے کنٹینیو ظاہر ہوتا ہے, اور ہے سے پریزنٹ. ایک اور بات جو آپ سے کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے, کنٹینیوس ٹینس, پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, یہ ڈیوریشن آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے, پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک کام ماضی میں شروع ہوا, کسی ٹائم ابھی تک جاری ہے, یا ہوتا رہا ہے, یا ہو رہا ہوگا, اس طرح آپ کہہ لیں. لیکن دوسری چیز یہ ہیبٹ کو ظاہر کرتا ہے, ہیبیچول ایکشن کو ظاہر کرتا ہے. مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پشاور میں بارش ہوتی رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیبیچول ایکشن, یو کین سے دیٹ. سو دیٹس وائی اٹ ہیز بین ریننگ ان پشاور. اٹس اے کائنڈ آف ہیبیچول سینٹینس. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہی ہیز بین لیونگ ان ہاسٹل, اس کا مطلب وہ ہاسٹل میں رہتا رہا ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی نیو فار ہم ٹو لیو ان دا ہاسٹل, اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو لیو رائٹ ناؤ. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اوکے. وہ انگلش پڑھاتا رہا ہے, ہی ہیز بین ٹیچر, پڑھاتا رہا ہے, اٹس اے ہیبیچول ایکشن, یو کین سے دیٹ. اوکے, اٹ از اے کائنڈ.
of sentence. Whenever the time is not mentioned at the end of sentence, it means that you are supposed to translate the given sentence as habitual time. How? I say fan has been working, इसमें टाइम मेंशन नहीं है. अब आपका तर्जुमा होगा पंखा चलता रहा है, ओके. लेकिन अगर आप कहें कि सुबह से पंखा चल रहा है तो फिर फैन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. फैन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पंखा चल रहा है, चलता रहा नहीं होगा, फिर चल रहा है. ये दो फ़र्क आप समझ लें. यहाँ देख लें, हमने तो उर्दू की निशानी में यही चीज़ बताई है, ता रात आती रही थी. कभी कभार ऐसा होता है ये ता ती ते साथ नहीं होता, तो फिर परफेक्ट का कहाँ से पता चलेगा? टाइम से, टाइम मैनेजमेंट से पता चलेगा. किसमें टाइम का जिक्र होगा तो ये परफेक्ट को ज़ाहिर करेगा. अब से यहाँ पे एक मिसाल है, वो 2010 से इस मकान में रह रहा है. अब देखिए ये टाइम मेंशन है यहाँ पे 2010, ठीक है. ये परफेक्ट को ज़ाहिर करता है टाइम, और रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010. अब दूसरा सेंटेंस देखें, वो इस 10 साल से इस मकान में रह रहा होगा. अब 2010 से लेके अभी तक 2020 तक 10 साल का टाइम है बीच में. आपके बयान करने का अंदाज चेंज हो जाएगा, तो फिर आप उस अंदाज से जुमला बनाएंगे. मसलन वो 2010 से इस मकान में रह रहा है, आप कहेंगे ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010. ये ख़ास टाइम है, बिकॉज इट कांट कम बैक अगेन टू यू. देन ये लम्हा, ये मूवमेंट, ये वक्त कभी भी वापस नहीं आएगा. पता नहीं 110 में कौन होगा, 120 में कौन देखेगा इसको, लेकिन वो वक्त नहीं आएगा, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, वो कुछ और होगा टाइम. लिहाजा ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है. लिहाजा यहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करेंगे. अभी जुमले को एक और अंदाज से देखें. अगर हम ये कहें कि वो 10 साल से इस मकान में रह रहा है, अब आपने 10 साल पीरियड का जिक्र किया, तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. तो ये पीरियड ऑफ टाइम है. तो ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर. मसलन 2 साल से फॉर 2 years, 3 दिन से फॉर 3 days, 5 दिन से फॉर 5 days, 5 साल से फॉर 5 years, 5 मिनट से 5 सेकंड से तो फॉर इस्तेमाल होगा. काफ़ी देर से फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई पता नहीं कितना वक्त हो चुका है. लेकिन हफ्ते से, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, तो फिर सिंस लास्ट वीक, क्यों ये फिक्स है, एक हफ्ते का जिक्र हो रहा है, पिछले ख़ास. ठीक हो. तो ये देखिए वो 10 साल से इस मकान में रह रहा होगा, तो ये रह रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और ये 10 साल से टाइम मैनेजमेंट, तो इससे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा. और यहाँ पे विल हैव शैल हैव इस्तेमाल होगा, तो ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला है. एक जुमला और जो कि पेपर में अक्सर आता है और बच्चे गलत ट्रांसलेशन करते हैं, वो है कि वो 3 दिन से बीमार है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ज़ाहिर करता है. ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो 3 दिन से बीमार है, मतलब उसकी बीमारी की जो मुद्दत है वो 3 दिन है. वो 3 दिन पहले बीमार होना शुरू हुआ और अभी तक बीमार है या अभी जाके ठीक हुआ, तो 3 दिन उसका बुखार चलता रहा. सही है. तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ इल फॉर 3 days. ये गलत होगा ग्रामेटिकल. अक्सर बच्चे इस तरह की ट्रांसलेशन करते हैं, ये गलत है. सही ट्रांसलेशन क्या है? वो है कि ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days. जैसे वो कल, जैसे पिछले साल पेपर में एक सवाल आया, वो कल से बीमार है, बाद में जुमला लिखा ही इज़ इल फ्रॉम यस्टरडे. ये गलत है. फ्रॉम तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करता है, किसी जगह से कुछ चीज़ आ रही हो, एक मुद्दत, लिमिटेड प्लेस, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा. हम कहेंगे कि ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे, कल से. एक ख़ास वक्त है सिंस यस्टरडे. ओके. सो दिस इज़ द वे द थिंग्स आर. वो सुबह से आके खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस. सुबह से टाइम मैनेजमेंट, परफेक्ट यहाँ से ज़ाहिर होता है टाइम मैनेजमेंट से. रहा से कॉन्टिन्यूस और था से पास. ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. ठीक है. तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को
اصل چیز کیا ہے، پیریڈ آف ٹائم، پوائنٹ آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کا اسٹرکچر انگلش کا یہ دیکھ لیں، ہیڈ بین لیونگ، یہاں پہ ہیز بین آئی این جی فارم، یہاں ول ہیو بین، شیل ہیو بین آئی این جی فارم. اردو کے جملے کو آخر سے دیکھا جاتا ہے، اور اردو کا جملہ دو طریقے سے آتا ہے پیپر میں، دو انداز سے. اوکے، جب ٹائم مینشن نہ ہو، جب جملے میں وقت کا ذکر نہیں ہوگا تو ترجمہ تا رہا تی رہی پہ جائے گا. تا رہا تھا تی رہی تھی، تیرے پہ آپ جملہ کریں گے. مثلا وہ ہی ہیز بین سلیپنگ، اس کا مطلب کیا ہوگا انگلش میں؟ ہی ہیز بین سلیپنگ، وہ سوتا رہا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہی ہیز بین سلیپنگ فار 2 hours، تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ 2 گھنٹوں سے سو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیبیچول ایکشن ہوتا ہے جب ٹائم مینشن نہ ہو. تو یہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ نے فرق اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہے، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہے، اردو میں کیا طریقہ کار ہے. کوشش کریں کہ جب اس طرح کا انگلش کا جملہ ہو تو اردو کی نشانی دیکھ لیں، پہچان لیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس جملے کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ آخر میں یہ الفاظ آئیں. اگر یہ ایسے الفاظ نہیں آتے تو آپ کا جملہ غلط تصور ہوگا، اس کے مارکس آپ کو قطعاً نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں بات بٹھائیں کہ غلط تو غلط ہی ہوتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے. تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ تو جب آپ صحیح چیز سیکھیں گے تو چیز صحیح ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ اردو میں کیا نشانی ہے. اس طرح کے اردو کے جملے آئیں گے، آپ آخر میں دیکھ لیں کہ اگر وہ پاس پرفیکٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے تو آپ یہ اسٹرکچر استعمال کریں گے. اس میں ہیڈ ایک ہیلپنگ ورب ہے، اس میں ہیز ہیو 2 ہیلپنگ ورب ہیں، اس میں ول ہیو شیل ہیو بھی 2 ہیلپنگ ورب ہیں. ٹھیک، اور ایگریمنٹ کے لحاظ سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے لیے ہم ہیز استعمال کرتے ہیں یہ، اور آئی، وی، دے، یو اور پلورل کے لیے ہم ہیو استعمال کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ کوئی مسٹیک کریں گے تو مارکس جائیں گے آپ کے، کیونکہ یہ جملہ 1 نمبر کا ہوتا ہے، ایک سینٹینس. تو اگر اس میں یہی غلطی ہوگی مین ورب کی تو پھر آپ کو مارکس اس کے 0.5 بھی نہیں ملیں گے، مارکس کٹیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، اور ول ہیو شیل کا یہ ایک آئی وی کے ساتھ شیل ہے، باقی سب کے ساتھ